بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں اپنی تکلیف کی کمپلین کرنا گویا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ کمپلین نہ جانے کیوں مؤثر نہیں ہوتی۔ کبھی بھی کبھی کر لیتے ہیں کمپلین ہم، زیادہ تر وہ بجلی کی کمپلین ہمیں پتہ نہیں کب سے ہے، کئی سالوں سے ہے، تو اثر نہیں ہوتا۔ لوڈ شیڈنگ کے نام پہ اور مختلف طریقوں سے بجلی ہماری بند کر دی جاتی ہے، اور عوام سے معذرت بھی نہیں چاہتے۔ ایک میسج معذرت کا ہے، وہ لکھ دیا، دل سے معذرت نہیں۔ اس ضمن میں گیپکو سے اور اس کے علاوہ جو اس ہماری گیپکو سے متعلقہ لوگ ہیں، ہمارے ایکسین صاحب ہیں یا دوسرے جو بھی افیسران ہیں، ہمارے اس ڈویژن پھالیا سب ڈویژن مانوچک سے ہمارا جو فیڈر ہے وہ ایک گاؤں ہے دریکاں اس میں ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنے جا رہا تھا پی ایم صاحب سے بھی کہ آپ ہائی لیول پہ بہت کام کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے بڑا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، جنہوں نے بڑے بڑے گھپلے کیے ہوں گے، وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں جب وہ گھپلے کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، تو پھر وہ زیادہ مسئلہ، کیونکہ وہ گاؤں میں شہر میں لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہم لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ ہماری کمپلین کبھی کسی سیاسی بندے نے سنی نہیں ہے، ہمارے بارے میں کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی ہے کہ ہمیں زندگی کی جو سہولیات ہیں وہ ہمیں کہاں تک میسر ہیں اور کتنی ضرورت ہے، کچھ خیال نہیں ہے۔ بڑی دیر سے یہ معاملہ ہم سب پوری قوم دیکھ رہی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کبھی بھی کوئی گورنمنٹ معرض وجود میں آتی ہے تو پہلی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے اسمبلی میں اپنی لڑائیاں لڑنی شروع کر دیتی ہیں، اپنی پارٹی کی بات میں، اپنی پارٹی کے مفاد میں۔ ہماری کوئی بات نہیں ہوتی، جو غریب طبقہ ہے ان کی نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ ہی دراصل یہ ہم لوگ بیوقوف ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے نہیں وہ گئے وہاں پہ اسمبلیوں میں۔ انہیں پروٹوکول چاہیے زندگی کا، ان کو زندگی کا پروٹوکول چاہیے، انہیں ملتا ہے، انہیں سب کچھ ملتا ہے۔ تو ہمارے تو کندھوں پہ چڑھ کے وہ جاتے ہیں، اور ہم وہ بیوقوف ہیں جو بار بار ان کو الیکٹ کرتے ہیں، بیوقوف ہیں۔ بہرحال میں یہ ساری بیوقوفیوں سمیت پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے یہ گیپکو سے گزارش کرتا ہوں کہ اتنا ظلم کریں کل آپ کو برداشت کرنا پڑے، آپ بھی اتنا ظلم کریں ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ یہ جو ہمارا فیڈر ہے، اس کا پرابلم ہے کہ یہ 100 سے زیادہ بجلی آتی نہیں ہے، جب آتی ہے بڑے مہربان ہوتے ہیں جب، اور جب محکمہ موسمیات والے نے کہہ دیا نا کہ گرج چمک ہوگی صبح، تو رات کو 12 بجے بجلی بند ہو جاتی ہے ہماری۔ ہوا کا ہلکا سا جھونکا جو ہمارے کپڑے اڑا کر نہیں لے جاتا، ان کے کھمبے گرا دیتا ہے، وہ کھمبے گر گئے۔ یہ کئی بار ہو چکا ہے ان سالوں میں، ہماری کسی نے بھی، جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں، کسی نے بھی یہ تکلیف دور نہیں کی ہے، تھوڑے سے کھمبے نہیں لگوائے
تھوڑی سی عقل نہیں دلائی، تھوڑی سی لیبر نہیں لگائی، بچت کر رہے ہیں، ہم سے پیسے مانگتے ہیں، آپ نے کھمبا لگوانا ہے تو پیسے دیں، ٹرانسفارمر رکھوانا ہے تو پیسے دیں، میٹر لگوانا ہے تو پیسے دیں، اور پھر ہر مہینے پیسے دیں باقاعدگی سے، اور بجلی بے قاعدگی سے ملتی ہے ہمیں، ہم چپ ہیں۔ کہاں تک چپ رکھیں؟ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہماری جتنی کمپلین ہیں، جتنی اپیلیں ہیں، جتنی التجائیں ہیں، وہ کوئی نہیں سنتا، نہ کوئی سنے گا۔ ایک دوسرے کی سنیں گے، ایک دوسرے کی۔ یہ جو بڑے بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہمدرد ہیں، وہ بھی پتہ نہیں ان کی ہمدردیاں راستے میں خرچ ہو جاتی ہیں، ہمارے تک آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ ہمارے بارے میں خیالات جو ہوتے ہیں وہ راستے میں ہی بکھر جاتے ہیں۔ کہ ہم نے قوم کے بارے میں کچھ سوچنا ہے، جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے ساتھ گزرا ہے، جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہمیں ایکسپیرینس ہوا ہے، جن کا تجربہ ہوا ہے، جن کا وہ سابقہ جو گورنمنٹ رہی ہیں، پی پی اور نون لیگ، کسی کو کچھ بھی نہیں لینا دینا ہم سے بھائی۔ سچی بات یہ ہے، ہم بیوقوف ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں، انہیں اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اڑاتے ہیں، گھپلے کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہمارے ملک کی بدنامی ہے یہ کہنے میں، یہ ایک دوسرے کو خود کہتے ہیں کہ تم چور ہو۔ جو اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے وہ حاجی ہو جاتا ہے، اور جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو کینکر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہماری پاک جمہوریت۔ یہ جمہوریت کا سارا معجزہ ہے، کرامات ہیں جمہوریت کے۔ ہم تڑپ رہے ہیں بجلی کے بغیر، اور کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ 5-10 کھمبے لگانے ہیں، کئی سالوں سے 15 سالوں سے محنتیں کر رہے ہیں، ہمارے گھروں تک بجلی نہیں صحیح آ رہی۔ ہم دور بجلی ہے، کھمبے دور ہیں، لگا دیں بھائی، پیسے دیں بھائی۔ یار کب تک اس کے بل کے اوپر لکھا ہوا ہے کرپشن سے انکار کریں؟ کیسے کریں؟ آپ میٹر لگا دو گے؟ آپ یہ کھمبے ٹھیک کر دو گے؟ کیسے انکار کریں کرپشن سے؟ ہم مجبور ہیں رشوت دینے پر، ہم مجبور ہیں سفارشیں کرنے پر۔ ایسا آپ نے معاشرہ کو کر دیا ہے کہ ہماری جو ضروریات زندگی ہیں، جن کے آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، ہم سے منافع کما رہے ہیں، وہ ہماری ضروریات زندگی بھی صحیح طریقے سے نہیں دے رہے، اور بل بھی بڑے بڑے بھیج رہے ہیں۔ کیوں ایسے کر رہے ہو آپ؟ شرم کی بات ہے یہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے گاؤں میں ایسے ہوتا ہے، ابھی اگر محکمہ میں ہم پرسوں کی بات کر دینا کہ پرسوں بارش ہوگی، تو وہاں ہمارے تو پتہ نہیں وہ دمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب بجلی بند کرنی ہے ہم نے۔ واٹ از دس نان سینس؟ ہمارے جو یہاں سے جو بن کے گئے ہیں، منسٹر ہیں، ایم این ایز ہیں، کوئی بندہ وزٹ ہی نہیں کرتا، کوئی بندہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے کہ یار آپ کو کیا ہے۔ اب وہ پوچھیں گے، ووٹ آئیں گے تو پوچھ بھی لیں گے، وہ تو اسی وقت پوچھیں گے، اس سے پہلے وہ کسی کا کام نہیں کرتے۔ مخصوص طبقے کا کام، مخصوص لوگوں کا کام، مخصوص گاؤں جو ہیں ان کا کام کرتے ہیں وہ۔ نہ جانے کیوں ہمیں عوام ہی نہیں سمجھ رہے، ہمیں پاکستانی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو میں یہ درخواست پیش کرتا ہوں آپ سے، ہم بہت برا ماتم کریں گے، مل کے احتجاج کریں گے گیپکو کے خلاف۔ ہم نے جنریٹر لے رکھے ہیں، یو پی ایس لگوا لیے ہیں آپ کی وجہ سے، کہ بجلی جاتی ہے آتی ہے، جاتی ہے آتی ہے۔ ہمارے کتنے انسٹرومنٹ جل چکے ہیں،
کبھی کو فریج جل جاتی ہے, کبھی کو موٹر جل جاتی ہے, آپ کو کچھ شرم آئی؟ وہ کون دے گا پیسے؟ بل نہ دیں تو وہ پلاس لے کے آ جاتے ہیں. شرم کرنی چاہیے آپ کو. اپنی ناک کاٹ ڈالیں اس پلاس کے ساتھ. عوام آپ سے اتنی تنگ ہے. میں آپ کو یہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اسپیڈر سے آ کے چیک کریں. میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں. کھمبے نہیں ہیں, کبھی کھمبے ادھر گر رہے ہیں, کبھی ادھر گر گئے ہیں, کبھی یہ ہے, کبھی وہ ہے. 3-3 4-4 دن ہماری بجلی بند ہوتی ہے. ہم تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں دیکھ سکے. لوڈ شیڈنگ کسے کہتے ہیں؟ بند ہی رہتی ہے. لوڈ شیڈنگ تب کہیں جب کبھی آ بھی جائے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا کے لیے نیچے بھی دیکھیں, تھوڑا سا نیچے دیکھیں. آپ بات تو نیچے والے طبقوں کی کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے نہیں ہیں. یہ کب ہوگا یہ مسئلہ؟ یہ ایک آرڈر پہ ہونے والے مسئلے ہیں. ان پہ پیسے نہیں خرچ ہوتے کہ ملک مقروض ہے تو ہم یہ کسی بندے کو نماز پڑھانے کے لیے پیسے نہیں خرچ ہوتے. کسی بندے کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے اور تم نے پوری کرنی ہے, پیسے نہیں خرچ ہوتے. آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ یار اپنی ڈیوٹی پوری کرو. وہاں دیکھو جہاں کھمبوں کی ضرورت ہے, جہاں بجلی کی ضرورت ہے, جن سے پیسے لیتے ہو انہیں بجلی پوری دو. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہمارے امتحان نہ لیا جائے, صبر کا امتحان نہیں لیا جائے. خدا حافظ. نشاہی ون اسلامک چینل.